اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے بارے میں تھی اور آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے نہج البلاغہ کی 5ویں حکمت کہ جس میں مولا نے علم، ادب اور تفکر کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم وراثۃ قریمہ، کہ علم جو ہے وہ ایک قیمتی میراث ہے انسان کے لیے، کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور روایات میں، احادیث معصومین علیہم السلام میں بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اور روایات میں یہ ہے کہ انسان اگر کوئی چیز اس دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے میراث کے طور پر، تو وہ سب سے بہترین اور اچھی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ علم اور دانش جو ہے انسان کو حاصل کرنی چاہیے، اور ہر انسان کی قیمتی میراث جو ہے وہ یہ علم ہے۔ اور روایات میں یہاں تک بھی وارد ہوا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اگر اپنی میراث چھوڑی ہے تو وہ یہی علم اور دانش ہے، کہ اسی کے ذریعے انسان جو ہے وہ منزل کمال تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد مولا نے جو اس فرمان میں دوسری چیز ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ، دوسری چیز جو انسان کے لیے مولا نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آداب ایسی چیز ہے، انسان کو ادب سکھانا ایسی چیز ہے، انسان کا ادب اس کے لیے ایسا لباس ہے کہ جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ادب انسان کو سکھانا جو ہے، انسان میں جب ادب آتا ہے تو انسان کی شخصیت جو ہے وہ رونما ہوتی ہے۔ اب ادب میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ انسان کو جب اخلاقیات آپ سکھائیں گے، انسان جب اخلاقیات سیکھتا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے ان اخلاقیات کو، تو انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ اب اخلاقیات ہر جہت سے ہے، یہ نہیں کہ انسان ایک نیا لباس پہنتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کی شخصیت جو ہے وہ برجستہ ہو جاتی ہے، رونما ہوتی ہے۔ نہیں، انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس کے ادب کی وجہ سے، اس کی اخلاقیات کی وجہ سے رونما ہوتی ہے۔ اور یہ آداب اور اخلاقیات جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی لیے مختلف مقامات پر روایات میں مولا نے اور معصومین علیہم السلام نے ادب کی بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ انسان کو اخلاقیات جو ہے وہ اپنانی چاہیے اور ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں مثال کے طور پر 2 نمونے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرہہ من غیرک، کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے، یہی ادب کافی ہے کہ تم جو چیز خود کے لیے اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں کرو۔ یعنی ادب کے لیے یہی چیز کافی ہے۔ اور دوسرے مقام پر جو دوسرا مورد مثال کے طور پر عرض کر دوں کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبنی ابی علیہ السلام بثلاث، کہ میرے والد امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم مکتب جعفری جن کی وجہ سے معروف ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے باپ نے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام کو 3 چیزوں کی کیا ہے 3 چیزوں کے بارے میں ادب کی جو 3 چیزیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ من یصحب صاحب السوء لا یسلم ومن لا یقید الفضاء یندم ومن یدخل مداخل السوء یتحم۔ امام باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے،
کہ بد کردار شخص، جو انسان بد ہے، فاجر ہے، اس کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جو ہے آفات دنیاوی سے محفوظ نہیں رہو گے، یعنی تمہاری شخصیت جو ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے خراب ہو جائے گی۔ دوسرا جو مورد امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی گفتگو کو کیا ہے، مہار کرو، اپنے الفاظ جو تم بیان کر رہے ہو ان کو مہار کرو۔ جو الفاظ آپ نکال چکے ہیں منہ سے وہ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے انسان جب بھی گفتگو کرے سوچ و بچار کے ساتھ گفتگو کرے کہ میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں اس سے اگلے آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے مولا نے اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام کو کہا کہ جو گفتگو کر رہے ہو اس کو مہار کرو، اپنے الفاظ کو کیا ہے، مہار کرو تاکہ تم پشیمان نہ ہو۔ اور تیسرا جو مورد امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام کو کہا کہ ایسی محفل میں، ایسی جگہ پر مت جاؤ کہ جس کی وجہ سے لوگ تم پر تہمت لگائے۔ یعنی ادب انسان کو سکھانا، اخلاقیات انسان کو سکھانا جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس فرمان کے مطابق یعنی جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام، یعنی تمام معصومین علیہ السلام جو ہیں ان چیزوں کی تاکید کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اخلاقیات سیکھے اور ادب کے دائرے میں جو ہے اپنی زندگی کو گزارے۔ اور آخری مورد جو مولا نے اس فرمان میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے وَالْفِقْرُ مِرَاةٌ صَافِيَةٌ، کہ تفکر، انسان کی فکر جو ہے وہ ایک صاف آئینے کی مانند ہے۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن اچھا غور و فکر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنہ، کہ مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا 1 گھنٹہ بیٹھ کر فکر کرنا، اچھی فکر کرنا، اس کی 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی یہاں پر اس فرمان کے مطابق آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ انسان جب بھی غور و فکر کرتا ہے، کسی اچھے کام کے لیے غور و فکر کرتا ہے تو اس کا وہ فکر کرنا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ تمام روایات یہ خداوند متعال کے کلام سے کیا ہے، کلام کے مترادف ہے۔ کہ سورہ سبا آیت نمبر 46 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَفَكَّرُوا۔ خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، چاہے کسی کام کے لیے بھی ہو، وہ اجتماعی ہو یا انفرادی طور پر ہو، انسان جو ہے غور و فکر کرے اور اپنی فکر کو کیا ہے، اچھے کاموں میں کیا ہے، استعمال کرے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔